الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفرقان الرشید والارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورہ الفتح ہے، 26واں پارہ ہے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، غالباً 1440 ہجری ہے۔ رات کو اسی سورہ کی میں تفسیر کر رہا تھا۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یبایعونک، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اللہ کے ہاتھ پر ہی بیعت کریں گے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ سب ہاتھوں کے اوپر جو آپ کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث، اور پھر جو اپنی بیعت کو توڑ دے، فإنما ينكث على نفسه، اس کا وبال، بیعت توڑنے کا وبال اسی پر ہے، نہ اللہ پر ہے نہ رسول پر ہے۔ ایک آدمی حضور کے پاس حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ جو آپ نے مجھ سے بیعت لی تھی، جو میں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، میں بیعت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب بیعت ہوگی، اب چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر خود کوئی توڑے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کا وبال، بیعت توڑنے کا وبال اسی پر ہے، نہ اللہ پر اس کا کوئی ہے نہ اللہ کے رسول پر اس کا کوئی اثر ہے۔ ومن اوفا، اور جو پورا کرے، بما عاہد علیہ اللہ، اس بیعت کو، اس عہد کو، اس وعدے کو جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا بڑا عظیم اجر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور اپنے سر کے بال جو ہیں باہر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ چلو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ حج کا مہینہ آنے والا تھا، ذی-القعدہ۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ پہلی ہجری ربیع الاول میں حضور نے ہجرت کی، دوسری ہجری میں رمضان میں جنگ بدر ہوئی، تیسری ہجری میں جنگ احد ہوئی، چوتھی ہجری میں جنگ خندق ہوئی، 5ویں ہجری میں صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، جس کا ذکر چل رہا ہے، جس کے اوپر یہ بیان ہو رہا ہے، یہ ہوئی۔ 6 ہجری میں آپ نے 1 سال بعد عمرہ دوبارہ کیا، عمرہ قضا۔ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، پھر اس کے بعد تبوک اور حنین کے مارکے ہوئے۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع، اور 11 ہجری ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اگلا مہینہ حج کا تھا۔ صحابہ کو کہا، 1400 یا 1500 صحابہ تھے اس وقت مدینہ میں، قربانی کے جانور ساتھ لو اور چلتے ہیں۔ تو وہاں سے جب آپ باہر نکلے مدینہ منورہ سے، تو اطلاع آئی، جاسوسوں نے بتایا جی کہ کفار مکہ بھی لڑائی کے لیے نکل پڑے۔
آپ نے کہا ہم لڑنے تو جا نہیں رہے، ہمارے پاس تو ایک تلوار ہے، وہ بھی نیام میں ہے، ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، وہ قربانی کے جانور ساتھ ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کسی دوسرے راستے سے چلتے۔ تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک راستہ عام تھا، ایک راستہ ایسا تھا جس کو لوگ نہیں جانتے۔ ایک شخص نے وہ راستہ بتایا اور آپ اس راستے سے چلے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پر مکہ والوں نے اپنے قاصد بھیجنے شروع کر دیے، اور جو بھی آتا وہ دیکھتا کہ یہ تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور حج سے روکنا اور عمرے سے روکنا اس وقت کفار میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کہتے کہ ان کو کرنے دیں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آ کے انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سال نہیں کریں گے، اگلے سال آپ آگے کریں، 10 سال کا ہمارے ساتھ معاہدہ کریں، یہ جنگ نہیں کریں گے، اور مکہ سے اگر مدینہ کو بندہ گیا تو اس کو واپس کریں گے، مدینہ سے مکہ آیا تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ان شرائط پر یہ صلح ہے۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کر ان سے بات کریں۔ انہوں نے فرمایا جی میرا تو مکہ میں بندے ہی سارے مخالف ہیں، حضرت عثمان کے قبیلے ادھر ہیں، ان کو بھیجیں۔ حضرت عثمان کو بھیجا، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کو آف کر لیں، احرام باندھا ہو، کعبہ سامنے ہو، تو یہ نبی کریم کے غلام ہیں، عام بندے نہیں، اور کہا بھی جائے کہ آپ طواف کر لو، کہا نہیں، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں۔ احرام بند ہے، کعبہ سامنے ہے، اجازت دے رہے ہیں، کر لو۔ یعنی کعبے کی اہمیت بھی نبی کی وجہ سے ہے۔ افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کو 2-3 دن انہوں نے مہمان رکھا۔ آپ نے صحابہ کو بلایا آؤ بیعت کرو۔ اب ایک بیعت سب نے کر لی ہوئی تھی پہلے اسلام لانے پہ، اب دوبارہ بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اسلام کی بیعت کافی نہیں ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیعت دوبارہ کیوں کرتے ہیں، ہم تو پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں آ چکے ہیں، اب ہمیں بیعت کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں تو آ چکے، سارے مسلمان آئے، بیعت حضور کے ہاتھ پہ کی، اب بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ تو ہر موقع پہ بیعت لیتے تھے، ہر بات پہ بیعت لیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے اس بات پہ بیعت لی کہ آپ مسلمانوں کی بھلائی کا کام کریں گے۔ کسی صحابی سے کسی بات پہ بیعت لی، کسی سے کسی بات پہ بیعت لی، اور یہ تمام صحابہ سے 1400-1500 صحابہ سے اس بات پہ بیعت لی کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہوا، جو افواہ پھیلی ہے، تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے یہ ہاتھ اوپر رکھا اور ایک ہاتھ نیچے رکھا، اور سارے ہاتھ اس کے نیچے رکھے، کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ، اور سارے ہاتھ ان ہاتھوں کے نیچے رکھے۔ جس کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں آئے، اب 1500 بندوں کا ہاتھ ایک ہاتھ کے نیچے تو نہیں آ سکتا نا، پاسبل نہیں ہے۔ جس نے جیسے جیسے ایک ہاتھ دوسرا دوسرے کے تیسرا تیسرے، یہ بھی ایک چیز بتانے کے لیے تھی کہ ڈائریکٹ چاہے ہاتھ پہ ہاتھ نہ بھی ہو، سلسلے میں آ جاؤ تو بیعت ہو جاتی ہے، سلسلے میں آ جاؤ، چین اس میں آ جاؤ تو بیعت۔ اب سب کے ہاتھ کو حضور کے ہاتھ کے نیچے نہیں، حضور کے ہاتھ کے نیچے چند صحابہ کا ہاتھ ہوگا، ان کے نیچے دوسرے صحابہ کا، ان کے نیچے باقی صحابہ کا ہوگا، اور 1500 بندہ تو اکٹھا بھی نہیں ہو سکتا نا ایک ہاتھ کے نیچے، پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی وہ دیوار کے پاس بیٹھا ہے، لیکن اس ہاتھ کی نسبت سے بھی ہاتھ مل جائے تو بیعت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یبایعونک، جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، انما یبایعون اللہ،
انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں بیعت ید اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی یہ جو آپ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بیعت ہوئی اور یہ معاہدہ ہوا، اور پھر جب آپ واپس جا رہے تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا، اب دیکھو ہے تو انسان نا، کوئی وہ فرشتے تو نہیں ہے، تو یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا ہم حج کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، تو آپ واپس جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، میں نے تو خواب دیکھا تمہیں بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر ہاں ہم سچے ہیں۔ تو کہا اگر ہم سچے ہیں تو ہم واپس کیوں جاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ کی جو اونٹنی تھی قصوہ، آپ قصوہ پہ سوار تھے، وہ وہاں جا کے بیٹھ گئی، حدیبیہ سے آگے اس کو چلنے کے لیے اشارہ کیا، وہ آگے نہیں جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کا پیغام ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا۔ تو اگر عمر فاروق جیسا شخص بھی، ان جیسی شخصیت بھی اس وقت حضور کو پوچھے کہ کیا ہم سچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی خیال کسی وقت بھی آ جاتا ہے، کیونکہ پرفیکٹ مکمل ہستی صرف حضور کی ہے۔ تو آپ نے کہا احرام کھول دو، اب حکم کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ 1500 صحابہ میں سے کسی نے احرام نہیں کھولا، کسی نے احرام نہیں کھولا۔ آپ نے پھر فرمایا احرام کھول دو، اب ہم واپس جا رہے ہیں، پھر کسی نے نہیں کھولا۔ آپ نے فرمایا قربانیاں یہیں کر لو، کسی نے نہیں کھولا۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کر کوئی نہیں رہا۔ اتنا غم، اتنی پریشانی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم تو وہاں سے حج کرنے آئے تھے، عمرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھی۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا یہ میری بات نہیں مانتے صحابہ، میں نے کہا تو احرام کھول دو اور یہ قربانی دو، تو یہ مانتے نہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ سخت غم میں ہے، سخت صدمے میں ہے، انہیں اس وقت ہوش نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ قربانی دیں اور احرام کھولیں، آپ کے دیکھا دیکھی یہ بھی ایسا کرنا شروع کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی اور احرام کھولا، تو پھر تمام صحابہ نے آپ کی سنت میں قربانی دی اور احرام کھولا۔ اتنے اشاک ہونے کے باوجود بھی اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ بشری تقاضے ہیں، لیکن سوال ضرور کیا ہے لیکن بغاوت نہیں کی، جیسا حضور نے کیا ویسے کر کے دکھا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اجر یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اگلے سال یعنی 6 ہجری میں عمرہ کروایا، اور پھر 7 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خیبر میں فتح نصیب فرمائی، اور 8 قلعے اس کے کبوس اور باقی سارے فتح کرائے، اور اتنا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت آیا کہ پھر ہر صحابی نے پورے سال کا راشن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورے سال کا راشن جو ہے وہ اپنے گھروں میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمایا۔